السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة أقوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ بہت ہی اخلاص اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مولانا محمد مہدی الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اس مدرسے کی کارکردگی آپ کے سامنے نمایاں ہے۔ اب اس کے بعد اس کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی۔ الحمدللہ یہ مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مذہب و مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ سب کے اوپر لازم ہے کہ اس مدرسے کی طرف اپنی توجہ خاص رکھیں، نہ صرف یہ کہ آپ چندہ دیں، بلکہ اپنی تمام دینی ضرورتوں میں اس ادارے کو یاد رکھیں اور اس سے اپنی ضرورت کا کام لیں، اور ضرورتیں، اپنی دینی ضرورتیں اسی ادارے سے پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہالت پھیل جائے گی اور علم اٹھ جائے گا، حتیٰ اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگوں کو ایک عالم ملے گا نہیں، عالم بھی اٹھ جائیں گے۔ اب جب عالم ہی نہ رہیں گے
تو لوگوں کا سردار کون ہوگا؟ فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے، اور وہ جاہل سردار لوگوں کو غلط غلط فتوے دے گا اور گمراہ خود بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، دوست احباب کو آپ بچانے کی کوشش کریں، صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اب ڈگر ڈگر، شہر شہر، نگر نگر، ملک ملک گھومتے رہتے ہیں اسی مذہب کو پھیلانے کے لیے، اور جہاں معلوم ہوا کہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو پھر تازگی کی روح پھونکنے کے لیے ہم لوگ اقدام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جہالت کو پھیلنے سے بچاتے ہیں۔ مگر ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگوں میں سے کوئی نہ رہے گا اور علماء اٹھ جائیں گے اور جہلا سردار بن جائیں گے۔ اب جاہل سردار ہوگا تو جہالت نہیں پھیلائے گا تو علم کی دولت کہاں سے لائے پھیلانے کے لیے؟ وہ تو جاہل ہے۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اتنا خطرناک وقت آنے سے پہلے پہلے مجھے اور میرے خاص احباب کو دنیا سے اٹھا لے تاکہ ہم اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہیں۔ جو اس جہالت کی لپیٹ میں آ گیا اس کی دنیا تو تباہ ہوئی، آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے مدرسوں کی زندگی قائم رکھو۔ مدرسہ جب تک زندہ ہے آپ زندگی کی بہاریں لوٹتے رہو گے، اور جب مدرسہ جاگنی کے ماحول میں پہنچ جائے تو اب ایسی صورت میں لوگوں کے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور علم اس طرح نہ اٹھے گا کہ لوگ عالموں کے سینے سے علم کھینچ کر اٹھایا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علم عالموں کے ساتھ ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عالم بھی جائیں گے اور اپنا علم بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو سرکار فرماتے ہیں اتخذ الناس
رؤسا جهالا فضلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا. فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اب علماء نہ رہیں گے اور جہلا ہی جہلا ہوں گے. وہ جہلا سردار بن جائیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ گمراہ کریں گے. لوگ خود تو گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ایسا خطرناک وقت آنے سے پہلے اٹھا لے. علم ہے تو عمل ہے. سمجھ میں آیا کہ صوفیے بے علم مسخر شیطان. بغیر علم کے اگر کوئی صاحب صوفی صاحب بن گئے تو وہ شیطان کا کھلونا ہے. اس لیے دین کا علم یہ ہم لوگوں کے سر کا تاج ہے. اس کی حفاظت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں. تو آپ کریں گے تو جو ثواب ہم کو ملتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جہالت سے اور جاہلوں کے طریقے سے بچائے اور علم نہ ہو تو علم کا فیضان تو کم سے کم علماء کے ذریعے یہاں تک پہنچتا رہے اور آپ کی ہدایت کا راستہ کھلا رہے. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ان مدرسوں کو زندہ و تابندہ رکھے. اور ان مدرسوں کی زندگی یہ ہے کہ اس مدرسے کے مدرسین اور طلباء یہ سچا علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہے. تبھی علم دین محفوظ رہے گا. جب علم دین محفوظ رہے گا تو دن بھی محفوظ رہے گا، رات بھی محفوظ رہے گا. ورنہ دن بھی اندھیرا، رات کے اندھیرے سے زیادہ دن بھی اندھیرا ہو جائے گا. علم کی روشنی آدمیوں کے لیے اچھا روشنی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس روشنی سے ہم سب کو اور میرے احباب کو سب کو اللہ تعالی ذریعہ بناتا رہے. اب جو ضروری بات کرنی تھی وہ کہہ لی میں نے. اب اس کے بعد صرف یہ رہ گیا کہ دعائیں بھی کرتا رہوں. تو میں دعا بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ مجھے اور میرے تمام احباب کو دین متین کی حقانیت پر قائم رکھے اور غلط روی سے بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وخاتم رزقہ وسراج الافق سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم